رہائشی ہوں، اور میں ادھر ذرا باہر کے ملک ہی ہوتا ہوں، لیکن میں جب بھی پاکستان آؤں تو میرا دل ہے میں آپ سے مل لوں گا انشاءاللہ۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، لیکن آپ نے ابھی کہہ دیا کہ آپ نہیں مل سکتے ہیں، تو آپ کی طبیعت نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی جی، وہ میں نے عرض کر دیا نا کہ اصل میں مزاج نہیں ہے میرا ملاقاتوں کا، جی تو ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا جی، جی یہ جی معاملات ہے۔ بہرحال کوئی اگر بات ہے تو کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی گالی نہیں نکالے گا، کوئی آپ کو جی کچھ نہیں کہے گا جب تک میں موجود ہوں جی۔ چلے، میرا یہ سوال ہے، میں نے انجینئر مرزا سے یہ بات سنی تھی کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو ہیں وہ، اور حضرت مجدد الافسانی ہیں جو، یہ ایک دوسرے کو اپنے زمانے میں گمراہ کہتے تھے۔ یہ میں نے اس سے یہ بات جب سنی تھی نا، میں نے اس کے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے، اس کے اسٹوڈنٹ نے مجھے کوئی جواب نہیں تھا اس کے بارے میں دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی پوچھ کے بتائیں گے، تو پھر نہیں موقع مل سکا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی ایسا معاملہ تھا؟ دیکھیں آپ نے پھر اس کی کوئی تحقیق کی، ریسرچ کی کہ کہاں پہ میں نے لکھا ہے؟ نہیں نا، وہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اسی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا بہت دفعہ، اور میں جب ادھر آ کے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی ہے، تو ادھر وہ ایک عثمان رضوی ہے لڑکا، وہ مجھے خود، وہ مجھے کہتا ہے کہ تم مرزائی ہو، تم مرزا کے ماننے والے، وہ الٹا مجھے شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں پھر بندہ کس سے پوچھے۔ ہاں، جی اصل میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، جی امید ہے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں اور بھی پوچھتا رہوں گا آگے، پھر اور بھی جو باتیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں وہ پوچھوں گا آپ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جی پہلے ایک بات کلیئر ہو جائے نا پھر دوسری کی طرف جائیں گے۔ جی جی ہاں جی تو بات یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم جی شریف کے مقدمے میں لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی جی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ تو ہوں ہمیں نا کیسر صاحب حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بھی، جی بھلے آپ کسی عالم دین سے وہ بات سنیں، یا جی کسی پلمبر موچی ترخان سے سنیں، یا جی کسی ڈاکٹر پروفیسر یا انجینئر سے سنیں، اس جی کی تحقیق کریں کہ یہ جی بات جو اس نے بیان کی ہے یہ لکھی کہاں پہ ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے۔ جی جب بالکل۔ تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں تو آگے پیش نہ کریں۔ اگر آپ بغیر تحقیق کے آگے پیش کریں گے تو پھر اسی زمرے میں آ جائیں گے کہ حضور نے فرمایا ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر۔ تو چلیں، بڑی شکریہ، یہ تو بات آپ کی کلیئر ہو گئی۔ اب ایک اور سوال ہے، یہ سوال نا میں نے اس دن نا، ایک دیوبند کی بروڈ ہے ادھر، میں اکثر جاتا رہتا ہوں، وہ نہیں، ادھر وہ ابھی ویسے، کلیئر نہیں ہوا، پہلا ویسے کلیئر نہیں ہوا۔ اچھا اگر اچھا آپ چلیں کریں، اگر آپ ٹھیک کہہ ہے، رہے ہیں کلیئر ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے کلیئر ہوا نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کریں کلیئر، میں سمجھا شاید تک کلیئر ہو گیا، اتنی بات ہے، اچھا اچھا چلیں اچھا، کریں۔ جی وہ یہ ہے کہ معذرت۔ جب مرزا جونیئر جیلمی سے آپ نے یہ چیز سنی تو جی آپ بالکل۔ نے کیا کوشش نہیں کی کہ اسی سے جا کے پوچھیں کہ بھائی یہ کہاں پہ لکھی ہے، بتاؤ تو صحیح کم از کم۔ ہاں جی، میں نے کوشش کی ہے نا، میں بتا رہا ہوں، اس کے اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا ہے جو اس کے زیادہ قریبی ماننے والے ہیں، نہیں وہ ان کی اسٹوڈنٹ بورڈوں سے پہ نہیں، جا نہیں کے۔ اسٹوڈنٹ سے نہیں، بات اسٹوڈنٹ نے تو نہیں کی، بات تو کی ہے مرزا جونیئر جیلمی نے۔ تو جی جی اصولی بالکل۔ طور پہ تو آپ کو اسی سے پوچھنا ہے، تو کیا آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ جی مفتی صاحب، جیسے میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے کافی سال ہو گیا، نہیں ہو سکی، اس طرح اس کے ساتھ بھی میری بات میں کوشش کی ہے، نہیں میرے لیکن ساتھ نہیں ہو سکی بات بات۔ تو روزانہ ہم کئی کئی دفعہ اور جی کئی کئی گھنٹے ہم اویلیبل جی ہوتے ہیں، یعنی جی جی مفتی مبشر شاہ کا تقابل آپ مرزا جونیئر جیلمی سے نہ کروائیں۔ نہیں وجہ نہیں، اس میں کی، کہہ رہا ہوں کہ میں نے میں کوشش عرض کی کر ہے، رہا ہوں میرا اس سے میں نہیں عرض ہو کر سکا رہا ہوں رابطہ۔ میں عرض کر رہا ہوں تو جی یہ جی ہے کہ ہمارے اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا تو ٹھیک ہے۔ اوپن پلیٹ فارم ہے کہ ہر خاص و عام ہمارے سے بات کر سکتا ہے، جبکہ مرزا جونیئر جیلمی نے ایسی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اس سے ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جی جی اصولی طور پہ آپ کو اسی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بات میں نے تم سے سنی ہے
تو جی اس کا جی کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ تو مرزا جونیئر جیل میں تو مجھے بتا۔ تو کیا میں یہ ٹھیک ہے پوچھ رہا تھا تو کہ جب آپ نے اس کی ویڈیو سنی جی تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ میرا نہیں نا میں نے مجھے موقع ہی نہیں مل سکا ہے. میں انشاءاللہ اگر مجھے جب میں پاکستان آیا میں جب بھی گیا میں یہ بات ضرور پوچھوں گا. اچھا، میں نے موقع کوشش نہیں کی یا نہیں مجھے کبھی وہ نہیں مجھتے اسے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی، کبھی وہ شاہد اینڈ بلال چینل کے اوپر بیٹھتے ہیں، جی وہاں پہ آپ نے پوچھا ہو؟ میں نے بڑی کوشش کی، ادھر بھی لنک انہوں نے دیا ہوا ہے کہ بات کریں. میں نے کوشش کی ہے، نہیں ہو سکی بات. اچھا، وہاں پر بھی نہیں ہو سکی؟ نہیں ہو سکی بات. میں نے کوشش کی ہے میں پوچھوں، کیونکہ میں جدھر پاکستان جدھر رہتا ہوں ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے مانتے ہیں حضرت مجدد علیہ افسانی صاحب کو. انہوں نے مجھے کہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ، تو تم نے یہ کنفرم کروانا ہے اس سے کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے یہ بات. تو میں نے ہاں ہاں، میں یہ پھر تو ان دنوں اصولی واپس آ طور گیا پہ ہوں. اسی سے پوچھنا ہے، جی جی بالکل. اصولی میں طور نے کہا پہ تھا کہ جس میں سے اس سنا سے ہے آپ پوچھوں نے گا. پوچھنا اسی سے ہی ہے. جی 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 میں نے کہا تھا یہ میں اس بندے سے ضرور پوچھوں گا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے تم نے یہ اس بندے سے ضرور پوچھنا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے کہا چلے میں انشاءاللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو سکا جو ہے نا اس کے ساتھ میرا ملاقات والا سلسلہ. تو باقی جب انشاءاللہ میں آیا میں ضرور اس سے یہ بات ضرور پوچھوں گا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح کی بات، اس طرح کی کوئی؟ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. جی ہمارے علم میں وہی ہونا جو ہم نے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہمارے ہے. علم میں وہ نہیں ہے تو ہم نہیں نہ بیان کر رہے. چلیں یہ بات پھر یہ صحیح ہے، بات میں سمجھ رہے انشاءاللہ. ہیں؟ میں جو جی بات کہہ سمجھ رہا آ ہوں گئی. آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں مجھے ہمارے علم سمجھ میں آ گئی. وہی ہے جو ہم نے بیان کرنی ہے، جو ہمارے ٹھیک ہے، علم میں نہیں ہے ہم نے اس کو بیان نہیں کرنا. یہ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بات اور ہے کہ میرے نا دیوبندی دوست ہیں، ان سے میں نے پچھلے دنوں نا وہ شیعوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو اس میں سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی خلیفہ راشد ہیں. تو جو میں نے نا مفتی اشرف علی قادری صاحب جو ہیں، میں ان کی بہت زیادہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں اور اکثر سنتا رہتا ہوں ان کو. تو وہ ایک دفعہ اپنی ویڈیو میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو میں خود اشرف قادری جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار لے کے جاتا مولا علی کے ساتھ. تو جو آپ ہیں بریلوی اہل سنت، آپ لوگوں کا یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ راشد ہیں یا نہیں؟ اچھا، یہ بھی بات آپ نے سنی ہے تو اس کی کوئی تحقیق نہیں کی آپ نے؟ نہیں یہ بات جو میرے دوست ہیں نا وہ دیوبند کے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ خلیفہ راشد ہیں، حضرت امیر معاویہ کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں. نہیں، جو میں تو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جی تو بتائیے کہ یہ بھی آپ نے سنی ہے نا، جی ہاں تحقیق میں نے نہیں کی؟ سنی ہے. سنی ہے. جی جی میں نے چلیں سنی ہے. اس کے اوپر بھی میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. ٹھیک ہے؟ جی 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 تو جب آپ مجھے سنی سنائی بات مجھے سنائیں گے نا تو تب جی یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا. سمجھ ٹھیک آئی ہے. کہ نہیں؟ اصل میں جی جی ہم بقول حدیث کے ہم جھوٹے بن جاتے ہیں، کذاب بن جاتے ہیں کہ جب سنی سنائی باتوں کو آگے جا کے پیش کرتے ہیں نا تو ہم جی ان کذابین اور کذابون کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ جی تعالی بالکل. ہمیں اس لسٹ سے نکالے اور سنی ہوئی باتوں پر یقین نہ کریں اور سنی ہوئی باتوں کو آگے پیش نہ کریں. تو یہ تو میری دعا ہے جناب. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ واقعی اس طرح آپ لوگ جو کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے تو نہیں، مفتی ہم اشرف کیا علی قادری سمجھتے صاحب ہیں، ہم جب سنائیں گے نا جی اس جی وقت آپ بھی سمجھ لیجئے گا اور آپ بھی پوچھ لیجئے گا، سوال کر لیجئے گا. جب ہم جی نے ابھی تک کچھ سمجھا نہیں، ہم نے کچھ سنایا نہیں، ہم نے کچھ ابھی سمجھایا نہیں تو نہیں میں تو آپ سوال کر رہا ہوں. نہیں، ہر سوال کا جواب تو نہیں نا ہمارے پاس بھائی. سوال ہاں تو آپ ٹھیک کہیں ہے. سے بھی کر سکتے ہیں، جواب تو میں جی نے جی وہی دینا ہے نا جو میرے مطلب کا ہے یا جو مجھے سمجھ آتی ہے، جس کی میری اپنی تحقیق ہے. تو میں جی ایسے جی ہر سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح اس کی تحقیق نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، میری تحقیق نہیں، میں نے نہ ہی تو یہ بیان کی ہے کہیں. اچھا میں نے اچھا. کہیں سنا ہے مجھ سے میں نے بیان کیا ہو؟ نہیں آپ کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے نا، تو نہیں، ظاہر ہے آپ کے مفتی پاس کے علم لیے ہوگا ضروری نا. تھوڑی تو ہوتا ہے کہ کیسر صاحب جب بھی سوال جی کرے تو اس مفتی بشر صاحب کو اس سوال کا جواب آنا چاہیے. اگر نہ سوال کا جواب آئے گا تو وہ مفتی نہیں ہوں گے. یہ کہیں ہے نہیں کوئی؟
نہیں نہیں، میں یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مفتی نہیں ہیں، میں تو ہاں ہاں مانتا ہوں آپ کو. ہاں، صحیح، آپ کے وہی پاس میں نہیں ہے جواب تو ٹھیک ہو گیا، میں تو آپ کی عزت یہ کرتا ہوں، کوئی بات جو مسئلہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی بالکل مجھے سمجھ آ کیا گئی ہے. سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ایک تو آپ نے یہی کہا ہے نا کہ جو بندہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، وہ اس کے جو اٹھانے کے لیے یہی کافی ہے. وہ ٹھیک ہے، میں ہاں، بات نہیں کر بات رہا یہ آگے، سمجھ یعنی کہ آئی میں ہے نا، کوئی یہ بات بیان نہیں سمجھ کر. آئی ہے جی نا آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی. ہاں، تو اب آئندہ سے کوئی سنی ہوئی باتیں آگے پیش کریں گے آپ کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے مثلا میں نے اب انجینئر سے یا کوئی بات کسی سے سنی ہے تو میں وہ جا کے لوگوں میں بیٹھ کے تقریر اس کی کرنا شروع، ایک ہوتا ہے یہ. اور ایک یہ ہوتا ہے کسی عالم کے پاس جا کے اس سے پوچھنا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہاں، ہے یا نہیں ہے. اسی کے میں بارے تو میں اپنی حضور نے میں فرمایا کذاب. حضور نے کہ کسی کہ سنی مطلب سنائی یہ جو بات کہا، آپ نے جا کے کسی عالم سے نہیں پوچھنی. نہیں نہیں، یہ حضور حضور نے اس کا فرمایا نا، مطلب. دیکھیں حضور نے عالم کی قید تو نہیں لگائی نا، نہ ہی دنیا داروں کی قید لگائی ہے. حضور نے تو مطلق ارشاد فرمایا ہے نا. اور حضرت ایک مطلق کا دیکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوا کرتا ہے. تو جب جی جی حضور نے مقید نہیں کیا تو آپ اور میں اس کو مقید نہیں کر سکتے، کیونکہ مطلق اپنے قاعدے کے مطابق وہ اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جی ہے کہ ہم اور آپ مقید نہیں کر سکتے. تو بات یہ بات پھر کہیں اور چلی گئی. میں آپ کو اصل چیز کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ واپس آ جائے. جی. آئندہ سے آپ سنی ہوئی باتوں کو آگے پیش کریں گے کہ نہیں، میں نے یہ پوچھا تھا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں، فرض کیا میں نے اگر کسی سے کوئی بات سنی ہے، میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں وہ اپنے دوستوں میں وہ چیز بیان کر کے انہیں کہوں کہ تم لوگ بھی اب یہ بات مانو. میں تو پہلے اس کی تحقیق کروں گا، کسی بڑے عالم سے نہیں، ابھی پوچھوں گا کہ تک تو بھائی اس آپ طرح نے کی 2 بات ہے یا باتیں نہیں. کی ہیں، کوئی تحقیق نہیں کی، آپ نے سن کے آگے پیش کر دی ہے. ہاں تو میں نے آپ سے سوال کیا، میں نے کوئی آپ کو یہ یہی تھوڑا نا، کہا کہ آپ یہ مانیں. وہی سوال ہی. اصل میں سر میرے خیال سے نا آپ بات سمجھے نہیں ہے، ہاں، آپ یہ میں نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھا، شاید. بالکل یہ صحیح. ہاں اچھا، اب آپ سمجھائیں، میں جی نہیں جی سمجھا، دوبارہ ذرا ہاں جی. سمجھائیں. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک تقریر میں نے سنی ہے، جیسے کسی سنیے، عالم کی تقریر میں نے سنی ہے. یہ سنی کو اس بیچ میں تقریر میں نکال نہیں نہ رہے آپ. میں یہ کہہ جی رہا ہوں سنی بات کو آگے پیش کرنے والا کذاب ہوتا ہے حدیث کی روح سے. اس سنی کو آپ نکال نہیں رہے تو بات تو ادھر ہی رہنی ہے، بات تو نہیں بدلنی نا. ہاں تو جب تک آپ نے سنی بات کو بیچ میں سے نکالنا نہیں تو سوال یہ جی بار بار یہی ہونا ہے کہ سنی سنائی کیسر صاحب نے آگے پیش کی جی ہے، لہذا کیسر صاحب حدیث کی روح سے کذاب ٹھہریں گے. تو اس سنی کو بیچ میں سے نکال لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سنی کو بیچ میں سے چلیں نکال لیں گے، سارے مسئلے سد بدرے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی، آپ یہ کہیں چلیں کہ میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا ہے، جی پھر سوال کریے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، خود تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس کا فلاں کتاب ہے، یہ مطبوع ہے، اس کا یہ صفحہ ہے، اس میں فلاں بندے نے یہ بات لکھی ہے. تو مفتی صاحب مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے اگر آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں تو آپ جواب دے دیں. یہ ہے سوال، اس کو کہتے ہیں سوال. جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے ٹھیک. سنی ہے، تو وہ جی سنی والے کے اوپر وہ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کی بات. ہاں، چلیں شکر آپ کا اپنا، الحمدللہ. چلیں الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، ایک سمجھ آ گئی ہے مجھے. میں نہیں، آپ میرا کو کہنا موقف نہیں، چاہتا میں ہوں حدیث کا موقف بتایا ہے. نہیں نہیں، حدیث کا موقف تو دیکھیں مفتی صاحب، پتہ ہے کیا بات ہے، آپ نے بھی ظاہر ہے دنیا دیکھی ہے، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، سارا کچھ سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، آپ اس معاملے میں بات کسی اور طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ میں جو نہیں، طریقے سے میں دیکھیں، سمجھنا میں چاہ رہا ایک ہوں عالم آپ وہ نہیں آدمی ہوں، سمجھانا چاہ رہے. میں تو قرآن تو کی سی میں پیش کروں گا نا. ہاں میں کسی میں تو اور کوئی طریقے سے نہیں، نہ دیکھیں. غلط بات جی غلط کر رہے ہیں. کسی اور طریقے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کو آپ کسی اور طریقے پر کیا مطلب، میں اللہ معاف کرے یہاں جی آپ یہاں نے کوئی اور باتیں سنا رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، غلط بات ہے. میں ایک عالم آدمی ہوں تو میں تو قرآن حدیث کی جی بات کروں گا نا. میں کوئی اور طریقہ جی نہیں اختیار کروں گا. جی طریقہ جو ہے بالکل. وہ ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ جی نہیں رہنا. جی
جی جی چلیں ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات الحمدللہ ساری سمجھ چکا ہوں، اور بہت الحمدللہ، چلو شکریہ کچھ آپ کا۔ تو چلیں سمجھ آیا، جی جی جی، بہتر ہو گئی۔ جی، چلیں بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک جزاک۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اور کوئی سوال کرنے والے؟ لیکن یہ سنی والی پیش نہیں کرنی، سنی والی پیش نہیں کرنی، باقاعدہ جس کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، وہ پیش کرے۔ جب آپ لوگ یہ آ کے کہتے ہیں نا میں نے مرزا جونیئر جیلمی سے سنی ہی ہیں، تو وہ پھر کذابون کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ کہ تو سنی ہوئی باتیں نہیں پیش کرنی کبھی بھی، یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رہا۔ اور جب بھی کسی سے سنیں، چاہے مجھ سے سنیں یا مرزا جونیئر جیلمی سے سنیں، کسی سے بھی سنیں، اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، پھر آگے جا کے وہ اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا سوال کریں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ آ جائیں، کوئی اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو آ جاؤ بھائی۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔